السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مجھے امید ہے آپ کی پڑھائی ٹھیک جا رہی ہوگی۔ طالب علم کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پر پوری طرح توجہ دے۔ فلی کنسنٹریٹ آن یور اسٹڈیز، یہی کامیابی کا راز ہے۔ آج اگر ہم محنت کریں گے تو کل ہمارا فیوچر اچھا ہوگا۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں جغرافیہ، اور اس سے پہلے ہم پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں، پاکستان کے سطح مرتفع کے بارے میں اور پاکستان کے میدانوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج پاکستان کے صحراؤں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ We will learn about the deserts of پاکستان۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، ریگستان کیا ہوتا ہے؟ ریگستان یا صحرا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، سبزہ، پودے، نباتات، جانور کم ہی ہوتے ہیں، اور عام طور پہ جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی، پانی میسر نہیں ہوتا، وہ صحرا بن جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے بھی جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی یا بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، وہاں صحرا بن گئے ہیں۔ آج ہم نے ان صحراؤں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے صحرا اس قدر زیادہ خطرناک اور اس قدر زیادہ بنجر نہیں ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں سبزہ اور آبادی موجود ہے۔ تو آج ہم پاکستان کے صحراؤں کے بارے میں بات کریں گے۔ جی، تو اسٹوڈنٹس، پاکستان کے جو صحرا ہیں وہ 4 ہیں۔ پاکستان میں 4 بڑے صحرا ہیں، 4 بڑے ریگستان ہیں۔ اس میں سے پہلا صحرا صحرائے تھل ہے، صحرائے تھل۔ دوسرا صحرا یا ریگستان صحرائے چولستان ہے۔ تیسرا صحرا صحرائے تھر ہے، اور چوتھا صحرا صحرائے خاران ہے۔ تو پاکستان میں 4 صحرا یا ریگستان ہیں۔ There are 4 deserts in پاکستان: صحرائے تھل، صحرائے چولستان، صحرائے تھر اور صحرائے خاران۔ اب ہم ان کے بارے میں باری باری تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم صحرائے تھل ڈیزرٹ کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو سامنے یہ بلنک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ہے صحرائے تھل۔ صحرائے تھل پنجاب، جو پاکستان کا صوبہ ہے، اس میں ہے۔ صحرائے تھل کہاں ہے؟ صحرائے تھل پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہے۔ اس کے شمال میں کوہستان نمک ہے۔ یہ نمک کا پہاڑ، کھیوڑا کا علاقہ، یہ اس صحرا کے شمال میں ہے۔ یعنی یہ صحرائے تھل جو ہے کوہستان نمک سے جنوب کی طرف ہے۔ اس کے مشرق میں دریائے جیلم اور دریائے چناب ہیں۔ اس کا جو مشرقی حصہ ہے، یہاں مشرق میں دریائے ستلج ہیں اور اس کے مشرق میں دریائے جیلم اور دریائے چناب ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے مشرق میں دریائے جیلم اور دریائے چناب ہیں۔ دریائے ستلج بھی اس کے مشرق میں ہی ہے۔ اس کے مغرب میں دریائے سندھ ہے۔ یہ جو صحرائے تھل ہے، اس کے مغرب میں یہ دریائے سندھ بہہ رہا ہے۔ اور یہ صحرا جن علاقوں پر مشتمل ہے یا جن علاقوں تک پھیلا ہوا ہے، اس میں ضلع میاں والی ہے، ضلع خوشاب ہے، ضلع بکھر ہے، ضلع لیا اور ضلع مظفر گڑھ ہے۔ تو یہ صحرا باقی صحراؤں سے چھوٹا ہے، اور اس میں
سبزہ بھی ہے، اس میں کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، اس میں کاشتکاری بھی ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کا غیر آباد اور ویران صحرا نہیں ہے۔ میاں والی، خوشاب، بکھر، لیا اور مظفر گڑھ کے علاقوں تک یہ صحرا پھیلا ہوا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے دوسرے صحرا کی، اور وہ ہے صحرائے چولستان۔ صحرائے چولستان جنوب مشرقی پنجاب میں واقع ہے۔ پنجاب کا یہ صوبہ پنجاب ہے، اس کے جنوب مشرق میں یہ صحرا ہے۔ یہ صحرائے تھل سے بڑا ہے۔ صحرائے چولستان کے مغرب میں دریائے ستلج اور دریائے سندھ ہیں۔ یہ جو صحرائے چولستان ہے، اس کے مغرب میں دریائے ستلج اور دریائے سندھ، یہ اس کے مغرب میں ہیں۔ صحرائے چولستان کے مشرق میں بھارت، انڈیا ہے۔ اس طرف مشرق کی طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ انڈیا ہے۔ اسٹوڈنٹ، صحرائے چولستان میں بہاول نگر، رحیم یار خان اور بہاول نگر اور رحیم یار خان کے علاقے ہیں۔ صحرائے چولستان میں بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان کے علاقے شامل ہیں۔ یہ ان علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ ہے صحرائے چولستان، یہ جنوب مشرقی پنجاب میں ہے۔ صحرائے چولستان کے مغرب میں دریائے ستلج اور دریائے سندھ ہیں۔ صحرائے چولستان کے مشرق میں انڈیا یا بھارت ہے، اور صحرائے چولستان میں بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار کے علاقے موجود ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں صحرائے تھر کی۔ صحرائے تھر صوبہ سندھ میں ہے۔ ہمارا پاکستان کا جو 4 صوبے ہیں ان میں سے دریائے سندھ جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، ہمارا جو صوبہ سندھ ہے اس میں یہ صحرا ہے، اور یہ سب سے بڑا صحرا ہے۔ صحرائے تھر صوبہ سندھ کے مشرقی حصے میں ہے۔ یہ صوبہ سندھ ہے، اس کے مشرقی حصے میں یہ صحرائے تھر ہے۔ صحرائے تھر کے شمال میں صحرائے چولستان ہے۔ صحرائے چولستان جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ اس صحرائے تھر کے شمال میں ہے، یعنی صحرائے تھر صحرائے چولستان کے جنوب میں ہے۔ صحرائے تھر کے مشرق میں بھارت کا صحرا راجستھان ہے۔ اس کے مشرق میں یہ جو علاقہ ہے مشرق کی طرف ٹورڈز ایسٹ، یہ بھارت کا صحرا ہے راجستھان، وہ صحرائے تھر کے مشرق میں ہے۔ صحرائے تھر کے مغرب میں دریائے سندھ ہے۔ دریائے سندھ صحرائے تھر کے مغرب میں بہتا ہے۔ صحرائے تھر میں گھوٹکی، سکر، خیرپور، سنگڑ اور تھرپارکر کے علاقے ہیں۔ صحرائے تھر گھوٹکی، سکر، خیرپور، سانگڑ اور تھرپارکر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑا صحرا ہے پاکستان کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے چوتھے صحرا کی، جو ہمارے ملک کے صوبہ بلوچستان میں واقع ہے۔ صحرائے خاران بلوچستان میں ہے۔ یہ صوبہ بلوچستان ہے، اس میں یہ ہے صحرائے خاران۔ تو اسٹوڈنٹس، صحرائے خاران بلوچستان کے مغربی حصے میں ہے۔ یہ ہمارا صوبہ بلوچستان ہے، اس کے مغربی حصے میں یہ صحرائے خاران ہے۔ صحرائے خاران کے شمال میں کوئی چاگی ہے۔ کوئی چاگی مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہاں پاکستان نے ایٹمی تجربات کیے تھے۔ تو یہ جو کوئی چاگی یا چاگی کا پہاڑ وہ صحرائے خاران کے شمال میں ہے، یعنی یہ صحرائے خاران جو ہے وہ چاگی کے پہاڑ سے جنوب کی طرف ہے۔ صحرائے خاران کے جنوب میں کوہ سیان ہے، اس کے جنوب میں کوہ سیان ہے، یہاں نیچے یہ جنوب میں کوہ سیان کو کہتے ہیں پہاڑ کو، اور سیان کا پہاڑ ہے۔ صحرائے خاران کے مشرق میں راس کوہ ہے۔ یہ ہم پہلے
سطح مرتفع میں پڑھ چکے ہیں۔ راسکو جو ہے وہ بلوچستان کی جو سطح مرتفع ہے اس کی سب سے اونچی چوٹی جو ہے، سب سے اونچا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہ راسکو ہے۔ تو یہ صحرائے خاراں کے مشرق میں ہے راسکو۔ صحرائے خاراں کے مغرب میں ایران ہے، مسلمان ملک، ہمارا دوست ملک مغرب کی طرف ہے ایران۔ صحرائے خاراں میں چاغی ہے اور خاراں کے علاقے یہ یہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ بلوچستان کا صحرا ہے، صحرائے خاراں۔ تو ہم نے پاکستان کے صحراؤں کے بارے میں آج پڑھا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو صحرا ہیں وہ 4 ہیں: صحرائے تھل، صحرائے تھر، صحرائے چولستان اور صحرائے خاراں۔ تو یہ مختصر اور خوبصورت سبق تھا جس میں ہم نے پاکستان کے صحراؤں کے بارے میں جانا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں اس کے بارے میں بہت اچھی طرح جاننا چاہیے، اور ہمیں اس وطن سے محبت اور پیار بھی کرنا چاہیے، اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان میں اچھی لیڈرشپ ہمیں میسر ہو، اور اچھی لیڈرشپ بنانے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کو اپنا لیڈر منتخب کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے۔ ہمیں پاکستان کے بارے میں جاننا ہے۔ ہم آگے پاکستان کے ساحلی علاقوں کے بارے میں اور پاکستان کے جزیروں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ لیسن میں پڑھیں گے۔ اس چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیے اور اس سے اپنی تعلیم بہتر کیجیے اور معلومات میں اضافہ کیجیے۔ ہم پاکستان کو جانیں گے، اس کو سمجھیں گے تو ہم اس کے اچھے شہری بنیں گے، اور ہم اس کو ترقی کی راہ پہ جب چلائیں گے اور پاکستان میں امن ہوگا، سکون ہوگا، ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، تو خود ہماری زندگیوں کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، امن آئے گا، سکون آئے گا۔ دو اسٹوڈنٹس، یہ چینل تعلیم منزل ہے، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک بھی کیجئے، اسے شیئر بھی کیجئے، اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ اس میں جغرافیہ بھی ہے، اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں سائنس بھی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اس میں تمام مضامین کے اسباق موجود ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کی تعلیم کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے یہ چینل استعمال کیا جاتا ہے، یہ چینل کریٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑی محنت سے اس میں ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ وش یو گڈ لک۔ اگلے سبق تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔